मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में सीएम केसीआर की क़यादत में महकमे आरएनबी के तहत हैरत अंगेज तरक्की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में आरएनबी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। 2000 रुपए के नए नोट वापस लेने का RBI ने किया ऐलान। शहर के एलसापल्ली दुबा में वाईकुंठा धामम तामीरी कामों का अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। फॉर्म नंबर 8 की खानापुरी करते हुए आपके घर का नंबर अपडेट करें। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में वोटर फेहरिस्त की तनक़ीद के लिए सियासी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से BRS अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। आज़मीन हज की कल दूसरा अहम इज्तिमा, सफ़र से मुतालिक अहम हिदायत। वसीम अहमद खान खाजिन हज सोसाइटी ज़िले निज़ामाबाद की इत्तला के मुताबिक कल बतारीख 21 में बरोज़ इतवार बमुकाम AN गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निज़ामाबाद में आज़मीन हज का दूसरा अहम इज्तिमा मुनक़िद होगा, जिसमें सफ़र से मुतालिक अहम हिदायत मनासिक हज बयान किए जाएंगे। इसके अलावा सवाल व जवाब का सेक्शन भी रहेगा। वाज़ेह है कि इस प्रोग्राम को मुखातिब करने के लिए शहर हैदराबाद से मौलाना मुफ्ती रईस मिनहाजुद्दीन क़ासमी के अलावा मौलाना लईक़ अहमद क़ासमी, मुफ्ती रफ़ीक़ ज़ाकिर क़ासमी, मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा के अहम खिताबात होंगे। इस मौके पर वसीम अहमद खान ने कहा कि हज्जाज इकरामी से एहराम बांधने की अमली मशक़ कराई जाएगी। सदर हज सोसाइटी मौलाना शेख इस्माइल आरिफी ने तमाम आज़मीन से शिरकत व इस्तिफ़ादे की गुजारिश की है। इंशाअल्लाह बाद नमाज ज़फ़र सफ़र से मुताल्लिक़ ज़रूरी मालूमात और वज़ाहत मोअतमिद हज सोसाइटी मोहम्मद नसीरुद्दीन पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़मीन हज का दूसरा अहम इज्तिमा इंशाअल्लाह कल बरोज़ इतवार बतारीख 21 मई सुबह 10 बजे से AN गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती रईस मिनहाज क़ासमी साहब, हज़रत मौलाना लईक़ अहमद क़ासमी साहब, मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ ज़ाकिर क़ासमी साहब, मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब, मौलाना शेख इस्माइल आरिफी साहब और दीगर अहम उलमाए किराम के ज़रूरी और अहम खिताबात होंगे, जिसमें मनासिक हज और सफ़र से मुताल्लिक़ ज़रूरी और अहम मालूमात और हिदायत के हुज्जाज किराम को जाते हुए अपने साथ सफ़र में लगेज का क्या सामान ले जाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है और किन चीज़ों से उनको इज्तिनाब करना चाहिए, ये सारी की सारी तफसीलात इंशाअल्लाह कल मोतमद हज सोसाइटी जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब पेश फरमाएंगे। हम तमाम ही आज़मीन हज से गुजारिश करते हैं कि कल पाबंदी वक्त के साथ AN गार्डन फंक्शन हॉल पहुँच कर इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करें। इंशाअल्लाह
آپ کا بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی عازمین اور عازمات کے اس سفر کو اور اس حج کو مقبول اور منظور بنائے۔ ضلع بیار صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کی کاوشوں کے سبب سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور کردہ سی ایم آر ایف چیکوں کی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں آلور منڈل کے مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین ضلع بیار صدر جیون ریڈی کے احکامات کے مطابق اے سینیواس ریڈی نے سی ایم کے سی آر کی جانب سے متعارف کردہ سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور کردہ سی ایم آر ایف چیکوں کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کے سی آر حکومت کے دور اقتدار میں ضلع بیار صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کی کاوشوں کے سبب آلور منڈل کے مختلف استفادہ کنندگان میں کل 1,11,500 روپے مالیتی رقم پر مبنی سی ایم آر ایف چیکوں کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویمولا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب سی ایم کے سی آر کی جانب سے متعارف کردہ سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم سے منظور کردہ سی ایم آر ایف چیکوں کی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ بھیمکل منڈل کے مقام پر ریاستی وزیر امارت و شورا ویمولا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت سی ایم کے سی آر کی جانب سے متعارف کردہ سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم سے منظور کردہ سی ایم آر چیکوں کی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں بھیمکل منڈل کے مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھیمکل منڈل کے مختلف دیہات سے تعلق رکھنے والے افراد دیگر امراض میں مبتلا ہو کر شہر حیدرآباد اور نظام آباد کارپوریٹ ہاسپٹل میں زیر علاج طبی امداد حاصل کرنے والوں کے تعلق سے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کو واقف کرنے کے فوری بعد سی ایم کے سی آر کی جانب سے شروع کیے گئے سی ایم ریلیف فنڈ سے منظور کردہ سی ایم آر ایف چیکوں کی آج مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح سے سی ایم آر ایف چیکوں کو حاصل کرنے والوں کی تفصیلات کچھ اس طرح سے بھیمکل منڈل کے تلا پلی دیہات سے تعلق رکھنے والے بی گوری بائی کو 22,000، کارے پلی دیہات کے ساکن بی شامتی کو 69,000، لنگاپور دیہات کے جے مونائی کو 23,000، جی بی بھگیرتی کو 60,000، مجکور دیہات کے ساکن لتا کو 38,000، کشکل دیہات سے تعلق رکھنے والے بی کاویہ کو 27,500، باچن پلی دیہات کے ساکن ایم نریش کو 75,000، پلی کنڈا دیہات کے ساکن جی پریمالا کو 70,000 روپے، بابا نگر دیہات سے تعلق رکھنے والے ڈی راجنا کو 31,000، باباپور دیہات کے ساکن ایل گنگو کو 26,000 روپے، جبین خانم کو 20,000 روپے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر اور ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کا دل کی گہرائی سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں بی آر ایس منڈل صدر ڈی نرسیا، زیڈ پی کوآپشن ممبر موئز، ریتو بندھو منڈل صدر شرما نائک، اے ایم سی چیئرمین گناوی ریڈی، بھیمکل سوسائٹی چیئرمین شیوا ساری نرسیا، مجکور سوسائٹی چیئرمین ملاوت وینکٹیش، منڈل سے متعلقہ موضوعات کے سرپنچوں کے علاوہ ایم پی ٹی سی، بی آر ایس پارٹی قائدین و کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ مینڈورا منڈل کے مقام پر مقامی عوامی نمائندوں نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی چیکوں کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ مینڈورا منڈل کے مقام پر مقامی عوامی نمائندوں نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ 40 کلیانہ لکشمی چیکوں کی تحصیلدار دفتر میں استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد کے سی آر حکومت کے دور اقتدار میں سطح غربت سے تعلق رکھنے والے مستحق لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت متعارف کردہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم غریب عوام کے لیے ایک تحفے کے طور پر تبدیل ہو گیا اور سی ایم کے سی آر کے دور اقتدار میں کامیابی کے ساتھ روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کے تحت بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، جس سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام ٹی آر ایس حکومت کے تئیں کافی مطمئن ہے۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر کے فلاحی اقدامات اور ترقیاتی اسکیمات سے تلنگانہ کے ہر طبقے کے لیے سہولتوں سے پر ہے، جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں تلنگانہ ریاست نمبر 1 پوزیشن پر آ چکی ہے، جہاں پر ہر طبقے کے لیے ہر طرح کی سہولتوں کو فراہم کرتے ہوئے مختلف اسکیمات کو روب عمل میں لایا گیا ہے اور تمام برادری طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کی تعمیر کے لیے کے سی آر حکومت میں فنڈز کی فیل پر منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے اور اسی طرح سے ریاستی حکومت عوام کو ترقی جانب گامزن کرنے کے لیے مختلف منفرد اسکیمات کو روب عمل میں لا رہی ہے، جس میں ریتو بندھو، ریتو بیمہ، مشن بھگیرتا، کلیانہ لکشمی، شادی مبارک، آسا پینشن اسکیم، ڈبل بیڈروم مکانات، آٹو و کارانوں کے لیے مالی امداد و دیگر کا آغاز کیا گیا ہے اور کسانوں کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے ریتو بندھو اسکیم متعارف کی گئی، جس سے سارے ملک میں کہیں بھی نظر نہیں ملتی۔ ریتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو کاشتکاری کے لیے 1 ایکڑ اراضی پر سالانہ 10,000 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ٹی آر ایس حکومت کے عملی اقدامات کے باعث کسانوں کے چہروں پر خوشی و مسرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کی
BRS پارٹی میں تبدیلی کے ذریعے قومی سطح پر انقلاب کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی پالیسیاں ملک کی سطح پر عمل آوری کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہاں موجودہ عوام سے کہا کہ وہ اپنی لڑکیوں کی شادی کے لیے فکر مند نہ ہو، کیونکہ وزیر اعلیٰ KCR ریاست کے ہر لڑکی کے لیے فکر مند ہے، لہٰذا مقامی عوام TRS حکومت کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کے موقع پر استفادہ کنندگان نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ شہر کے ارسپلی دوبا میں وائکنٹا دامم کی تعمیری کاموں کا اربن MLA بیگالا گنیش گپتا نے لیا جائزہ۔ ضلع نظام آباد کے ارسپلی دوبا میں وائکنٹا دامم تعمیری کاموں کا اربن MLA بیگالا گنیش گپتا نے جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ شہر میں جدید سہولیات سے آراستہ وائکنٹا دامم کے تعمیری کام عمل میں لائے جا رہے ہیں، جسے فوری طور پر پایہ تکمیل پر پہنچانے کا اظہار کیا اور کہا کہ CM KCR کی قیادت میں ضلع کی ترقی کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث آج شہر میں کئی ترقیاتی کاموں کو تیز رفتار کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے، جس سے مقامی عوام TRS حکومت کے شہدائی ہونے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران و دیگر موجود تھے۔ اہل مستحق عوام کے لیے ڈبل بیڈروم مکانات کے علاوہ ذاتی اراضی رکھنے والے کو مکان کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے کی فراہمی عمل میں لانے کا CPI ML پرجا پنتا قائدین نے کیا مطالبہ۔ بالکنڈا منڈل کے مرکز پر CPI ML پرجا پنتا قائدین نے اہل مستحق عوام کے لیے ڈبل بیڈروم مکانات کے علاوہ ذاتی زمین رکھنے والوں کے لیے 10 لاکھ روپے کی فراہمی عمل میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس سے متعلقہ یادداشت تحصیلدار دفتر میں حوالے کی۔ اس موقع پر CPI ML پرجا پنتا سب ڈویژن سیکرٹری کشن، سب ڈویژن ممبران راجنا کلا گنگنا شیکھر، انیل نذیر، بی راجو، PYL قائدین نکھل وجے و دیگر نے شرکت کی۔ ایرگٹلا منڈل کے مقام پر محکمہ زراعت کے پولیس عہدیداران نے مختلف موضوعات میں واقع بیجوں کی دکانات کی اچانک تنخواہ عمل میں لائی۔ ایرگٹلا منڈل کے مقام پر محکمہ زراعت کے پولیس عہدیداران نے منڈل سے متعلقہ دیہات میں قیام عمل میں لائے گئے بیجوں کی دکانات کا اچانک تنخواہ عمل میں لائے گئے۔ اس موقع پر ایرگٹلا منڈل زرعی عہدیدار عبدالملک SI کے راجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ برسات کے موسم میں کسانوں کو معیاری بیجوں کی فراہمی عمل میں لائی جائے، لیکن اس کے برخلاف نقلی بیجوں کو فراہمی عمل میں لانے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ اس پروگرام میں ASI سید اسماعیل، کانسٹیبل سریدھر، ملیش، ہری کرشنا و دیگر نے شرکت کی۔ ریاستی مائنرٹی کمیشن چیئرمین طارق انصاری سے مختلف عوامی نمائندے و BRS قائدین نے ملاقات کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے دی مبارکباد۔ شہر کے سبھاش نگر میں واقع R&B گیسٹ ہاؤس میں ریاستی مائنرٹی کارپوریشن چیئرمین طارق انصاری سے ملاقات کرنے والے عوامی نمائندے BRS قائدین نے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی۔ ریاستی مائنرٹی کمیشن چیئرمین کے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد پہلی بار شہر میں آمد کے موقع پر عوامی نمائندے و BRS قائدین کے علاوہ مداحوں کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ نظام آباد پولیس کمشنر کے احکامات کے مطابق پولیس ملازمین کی کلچرل ٹیم بھیمگل پولیس اسٹیشن کے احاطے میں واقع بس اسٹینڈ پر آٹو ڈرائیور کو میرا آٹو ان سیف پروگرام کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔ نظام آباد پولیس کمشنر کے احکامات کے مطابق پولیس ملازمین کی کلچرل ٹیم نے بھیمگل پولیس اسٹیشن کے احاطے میں واقع بس اسٹینڈ پر آٹو ڈرائیور کو میرا آٹو ان سیف پروگرام کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی اور کہا کہ 2019 سے تلنگانہ اسٹیٹ پولیس ڈپارٹمنٹ نے مائی آٹو ان سیف پروگرام کو شروع کیا اور کامیابی کے ساتھ لاگو کیا۔ نظام آباد کمشنریٹ میں تقریباً 8000 آٹو رکشہ اور 500 کیبس مسافروں کو آمد و رفت میں زیادہ تحفظ اور آرام فراہم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ پولیس اہلکاروں کو چاہیے کہ وہ ہر آٹو ڈرائیور کے ساتھ بھائی چارے کے جذبات سے پیش آئے۔ آٹو ڈرائیور مسافروں کے آرام کے لیے اچھی ڈیوٹی سر انجام دے۔ ہر آٹو ڈرائیور کو پولیس وردی کے بغیر پولیس اہلکار ہونا چاہیے۔ آٹو ڈرائیور کو اچھی طرح سے نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ ہر آٹو ڈرائیور اچھا نتیجہ لے کر گھر جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر آٹو ڈرائیور کو مائی آٹو ان سیف کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور یہ آپ کے تحفظ کے لیے ترتیب دیا گیا کیونکہ اس میں ایک خصوصی QR کوڈ ہے۔ کسی کو کسی بھی جرم سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ مسافروں کو یہ بھی یقین دلایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک بحفاظت پہنچ جائیں گے۔ آٹو مالکان اور ڈرائیوروں کے لیے ہدایت آئے ٹریفک قوانین پر عمل کرے اور سڑک حادثات سے بچے، تیز رفتار خطرناک جلد نکلے اور محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچے۔ شراب یا منشیات کے زیر اثر گاڑی نہ چلائے، سیل فون پر بات کرتے وقت گاڑی نہ چلائے، حد سے زیادہ مسافروں کو اجازت نہ دے، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلائی جا سکتی، ڈرائیوروں کے ساتھ کسی کو نہیں
اٹھنا چاہیے۔ قومی شاہراہ پر آٹو نہ چلایا جائے۔ آٹو ڈرائیوروں کو مطلع کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی گانجے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، گانجے سے واسطہ نہیں رکھنا چاہیے اور مجرموں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ محکمہ پولیس کا دائرہ کار جرائم کی روک تھام۔ پولیس اہلکار عوامی نقل و حمل کے دوران چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بھی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اور جرائم سے بچنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتی ہے۔ آٹو مالکان کی درست معلومات پولیس کیسز کی تفتیش میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آٹو ڈرائیوروں کو نوٹیفیکیشن دے کر انہیں کسی بھی اہم معاملات جیسے ٹریفک جام، الرٹ، حادثات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے اور بیداری پروگراموں کی تفصیلات سے بآسانی آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ مورتاڑ منڈل کے مقام پر محکمہ زراعت کے عہدیدار لاونیا و مورتاڑ ایسائی موتیم راجو نے دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ بیجوں کی دکانات کی تنخواہ عمل میں لائی۔ مورتاڑ منڈل کے مقام پر محکمہ زراعت کے عہدیدار لاونیا و مورتاڑ ایسائی موتیم راجو نے دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ بیجوں کی دکانات کی تنخواہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ڈیلر بیجوں و کیڑے مار ادویات سے متعلقہ اسٹاک رجسٹر بل بک کو ہر روز اپ ڈیٹ کرے اور کسان لائسنس یافتہ ڈیلر کے پاس بیجوں کی خریداری عمل میں لائے اور ڈیلر کے ذریعے خریدی گئے بیجوں و کیڑے مار ادویات سے متعلقہ رسائد کسانوں کو دینے کے تعلق سے منڈل زرعی عہدیدار لاونیا نے کسانوں کو تجویز دی۔ اس پروگرام میں اے ای او موہن رنجیت ممران کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ فارم نمبر 8 کی خانہ پوری کرتے ہوئے آپ کا ڈور نمبر اپ ڈیٹ کرنے کا ضلع کاماریڈی کلکٹر جتیش پاٹل نے کیا اظہار۔ ضلع کاماریڈی کلکٹر جتیش پاٹل نے کلکٹریٹ دفتر کے کانفرنس ہال میں ووٹر کی فہرست میں غلطیوں کی تصحیح کے لیے سیاسی پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ووٹر کی فہرست میں آپ کے گھر کے نمبر میں کوئی غلطی ہے تو فارم نمبر 8 کی خانہ پوری کرتے ہوئے اپ ڈیٹ کریں۔ ملٹیپل پوزیشن کا گھر یا اپارٹمنٹ کے گھر میں ایک ہی گھر کے نمبر پر مختلف افراد خاندان ووٹر کے طور پر رجسٹر ہے تو پلاٹ پورشن میں مقیم افراد خاندان ایک ہی گھر کے نمبر پر اپ ڈیٹ کرنے کی تجویز دی اور 18 سال مکمل کرنے والے افراد اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ ایک وقت میں صرف 20,000 روپے تک کے نوٹ ہی کروائے جا سکتے ہیں تبدیل، RBI نے کیا اظہار۔ 2000 روپے کے نئے نوٹ واپس لینے کے فیصلے کے بعد ایک مرتبہ پھر عوام کو کرنسی کی تبدیلی کے لیے بینکوں کے سامنے قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بینک سے 2000 روپے کے نوٹ پر مشتمل بڑی رقم ایک ساتھ ایکسچینج نہیں کروائی جا سکتی۔ RBI کا کہنا ہے کہ آپ 23 میں سے ایک بار میں 20,000 روپے تک کے ہی 2000 روپے کے نوٹ تبدیل کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کے لیے بینکوں کو اسپیشل ونڈو کھولنا ہوگا۔ اس کے علاوہ RBI نوٹ بدلنے اور جمع کرنے کے لیے 19 برانچ کھولے گا۔ فی الحال 2000 روپے کے نوٹ ناجائز کرنسی نہیں ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن RBI نے بتایا کہ 30 سپٹمبر تک ہی یہ نوٹ جائز کرنسی کی شکل میں سرکولیشن میں رہیں گے۔ گویا کہ جن لوگوں کے پاس ابھی 2000 روپے کے نوٹ ہیں انہیں بینک سے 30 سپٹمبر تک ایکسچینج کرنا ہوگا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR محکمہ RNB کے تحت کئی حیرت انگیز ترقی کرنے کا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کیا اظہار۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ریاست تلنگانہ دہی تقاریب کے تحت محکمہ RNB کی جانب سے حاصل کی گئی کامیابی و پیش رفت پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری کا ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کہا کہ CM KCR کی جانب سے ریاست تلنگانہ کو حاصل کرنے کے بعد ان کی دور اندیشی کے تحت کئی شاندار عجائبات کی تعمیر عمل میں لاتے ہوئے بہت ہی کم عرصے میں ریاست تلنگانہ ملک کے لیے رول ماڈل بن گیا ہے اور اسی کے تحت محکمہ RNB کے زیر نگرانی میں ریاست میں تعمیر عمل میں لائے گئے عمارات، روڈ، برج، ڈبل بیڈ مکانات باوقار بن جانے کا اظہار کیا۔ یوم پیدائش کے موقع پر پارٹی سے گریز کرتے ہوئے نوجوانوں نے 4 افراد خاندان کو 18 قسم کی ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے بہترین مثال قائم کی۔ ضلع کاماریڈی بکنور منڈل کے کاچا پور دیہات میں موضوع کے سرپنچ سابق MP کے فرزند کی سالگرہ تقریب کے پیش نظر رمیش وینکٹیش نے جنم دن کے موقع پر 4 افراد خاندان میں 18 قسم کی ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نوجوان اپنے سالگرہ کے موقع پر پارٹیوں سے گریز کرتے ہوئے اہل مستحق افراد خاندان کی شناخت کرتے ہوئے انہیں ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ کمرپلی منڈل کے مقام پر SI M راجشیکھر و منڈل زرعی عہدیدار نے دیہات میں واقع فرٹیلائزر شاپ کے اچانک تنخواہ عمل میں لائی۔
कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर एसआई एम राजशेखर मंडल ज़रई अहदेदारान ने आला अहदेदारान के अहकामात के मुताबिक देहात के ट्रैफिक नाव पर वाक़े फर्टिलाइजर शॉप की तनखी अमल में लाते हुए किसी की भी जानिब से नकली बीजों की फराहमी अमल में लाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर ऑफिसर, पुलिस मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर सिद्धिरामैया को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके सेल की जानिब से आर सुधाकर गौड ने पेश की मुबारकबाद। कर्नाटक हुकूमत की हल्फ बर्दारी तकरीब में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके सेल की जानिब से इनके भाई आर सुधाकर गौड व इनके अजीज भाई साबिक एमपी मधु याचकी गौड ने शिरकत करते हुए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लेने वाले सिद्धिरामैया को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर वेमुला अजय ने अपनी सालगिरह तकरीब बालकोंडा के माहती खुद मुख्तार तंजीम के बच्चों के साथ मनाई। डॉक्टर वेमुला अजय ने अपनी यौम पैदाइश तकरीब को युवा सेना के ज़ेरे निगरानी में बालकोंडा के माहती खुद मुख्तार तंजीम के बच्चों के साथ मनाते हुए केक कट किया व ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जी रंजीत, एम ए शाहिद, किट्टू, चिंटू, विघ्नेश गौड, राकेश, नवीन, साई, जाकिर व दीगर ने शिरकत की। केसीआर हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने का एड़पल्ली कोऑपरेटिव संगम चेयरमैन पी मलका रेड्डी, जानकंपे सोसाइटी चेयरमैन एम नरेंद्र ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ कोऑपरेटिव सोसाइटी दफ्तर में महकमे ज़राअत के ज़ेरे निगरानी में तेल के बीज 65% सब्सिडी के तहत किसानों को फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए राइतु बंधु, राइतु बीमा व मुफ्त बरक़ी की फराहमी अमल में लाने के अलावा तेल के बीजों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी शेख जावेद बाबा, नायब सरपंच अकुला श्रीनिवास, सोसाइटी चेयरमैन एम नरेंद्र, एन पोतन्ना, डायरेक्टर्स बर्दीपुर प्रवीण, एस रामुలు, मुकामी किसानों ने शिरकत की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జీలుగ విత్తనాలను ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మన ముఖ్య అతిథిగా మన పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్ మన మల్కారెడ్డి సాబు, అట్లాగే మన సర్పంచ్ సాబు, ఎంపీటీసీ మెంబర్స్, మళ్ళీ అంటే మిగతా రైతు సోదరులకు అందరికీ నమస్కారములు. జాన్కంపేట సొసైటీ చైర్మన్ గారికి కూడా వెల్కమ్. ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ సంవత్సరము ఖరీఫ్కు గాను మన ఏదైతే వరి సాగులో బాగా చౌడుబారిపోతున్నాయో వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము జీలుగ విత్తనాలను ప్రతి మండలంలో పంపిణీ చేయవలసిందిగా సూచించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మనకు माकलन मंडल के चिकली देहात में पब्लिक हेल्थ कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। माकलन मंडल के चिकली देहात में नायब सरपंच जी रवि की सदारत में पब्लिक हेल्थ कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौजे के सरपंच प्रमिला नायब सदर के तौर पर डॉक्टर रेणुका को दही दवाखाने के लिए मुख्तस किया गया। इस मौके पर इन्होंने मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मुकामी एमपीटीसी के सुजाता, हेल्थ सुपरवाइजर सुधाकर, मौजे के सेक्रेटरी राजेश व दीगर ने शिरकत की। విలేజ్ వాళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ లేవు కదా సార్. అన్ని ఫెసిలిటీస్ వచ్చేటట్లు మన గవర్నమెంట్ ఫినాన్షియల్గా ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఇవన్నీ సేవలు మేము అందించేటట్టు చూస్తాము. ఉంటాం, కంటిన్యూగా ఉంటాం సార్. 9 to 4 సండే తప్ప, ఒక సండే తప్ప. సండే కూడా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నా పేరు సుధాకర్. ఈ చిక్లీ సెక్టర్కు నేను సూపర్వైజర్ని. నాకు 14 గ్రామాలు ఉంటాయి. సో నా కింద ఇట్లా 3 పల్లె దవాఖానలు నా కింద 3 ఉంటాయి సార్. ఆ 3 నేను మానిటరింగ్ చేయాలి. ఆ 3 జరుగుతున్న సేవలు ఏంటి అనేది మానిటరింగ్ చేసి నేను పై అధికారులకు అప్పచెప్పాలి. సో రెండోది ఏంటంటే సార్, तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन के निजामाबाद दौरे के पेश नज़र लिटिल जेम्स हाई स्कूल इंतजामिया की जानिब से दी गई तहनीत। वो रवा साल एसएससी इम्तहानात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में इनामात की तकसीम। जनाब तारिक अंसारी तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा निजामाबाद का दौरा कर रहे। इनकी आमद के मौके पर शाह निजामाबाद के मुजाहिद नगर में वाक़ लिटिल जेम्स हाई स्कूल इंतजामिया की जानिब से इन्हें स्कूल पर दावतनामा देते हुए एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इनको तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी तहनीत अमल में लाई गई। और रवा साल इस स्कूल के पहले एसएससी बैच ने इम्तहानात में हिस्सा लेते हुए आला निशानात के साथ
साथ कामयाबी हासिल की। इस मौके पर इन तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें मेहमान खुसूसी जनाब तारिक अंसारी, जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुकामी कॉर्पोरेटर जनाब शेखिल अहमद फाजल, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस जनाब रियाज अहमद, मुफ्ती महबूब खान खासमी और जनाब एडवोकेट जुनेद साहब के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमानों ने तलबा व तालिबात की कामयाबी पर स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद साहब, प्रिंसिपल मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब, एकेडमिक इंचार्ज अब्दुल अजीज साहब व मोहम्मद विखार साहब व साथिज़ा कराम को मुबारकबाद पेश करते हुए इन्हें नई ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि पहली बार इस स्कूल की जानिब से SSC इम्तहानात में हिस्सा लेने के बावजूद इतना अच्छा मुजाहरा करना खुशी की बात है। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से तमाम मेहमानों की तहनीत अमल में लाई गई और इनकी शारपुशी गुलपुशी अंजाम दी गई। ब्यूरोक्रेसी का जो है बच्चों को तरक्की दीजिए ताकि आगे जाके आप लोग जो है IAS, IPS, सियासत में भी आइए, पॉलिटिक्स भी करिए, ये लॉ कानून पढ़िए, बहुत सारी ज़रूरत है और मिलत को, कौम को, समाज को, और फिर भी आज इस मुश्किल दौर में जो है इस्लामी मुखालिफत दौर में ऐसे स्कूल चलाना भी बहुत मुश्किल का काम है। जो है आई अप्रिशिएट द मैनेजमेंट, मिस्टर अशफाक साहब, मिस्टर रफीक साहब for giving the 100% for this approach for the community। आज सबसे युवा और जो है आज इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मेहमान की हैसियत से मेरे दोस्त we had much good time together। मिस्टर शकील साहब इज़ ए MIM प्रेसिडेंट, इज़ ए कॉर्पोरेटर, और एक यहाँ पर जो अवाम से चुने वाले माननीय कॉर्पोरेटर रियाज साहब हैं, और मेरे दोस्त जुनेद एडवोकेट हैं, और हमारे मुफ्ती साहब भी हैं यहाँ पर। और प्यारे बच्चों, once again I thank your management for giving this a wonderful opportunity। इतना अच्छा अहम मौका है, आप लोगों की कामयाबी है, आपकी कामयाबी खुशी हम भी शेयर कर सकें आप लोगों के साथ। कन्वे बाय रिगार्ड्स, कन्वे बाय बेस्ट आप लोगों की खुदा का यहाँ पर इज्जत अफजाई की है हमारी। हम आपके साथ हैं, आपके स्कूल के साथ हैं, हमेशा जो है इंकरेजमेंट करते रहिए आप लोगों को। और व्यवस्था रहता है जनरली हिंदुस्तान में अपने माहौल में 10th के बाद एक चौरस्ता रहता, वो चौरस्ते से अपने दुकान जाना है वो तय करना रहता। तो 10th के बाद तय करना, हमारे यहाँ के माहौल में 10th के बाद आगे की फ्यूचर जो तालीम हासिल करना है 10th के बाद उसका एक टाइम आता है। तो मैं स्टूडेंट से एक बात ये कहना चाहूँगा कि तारिक अंसारी साहब के निस्बत से कि तारिक अंसारी साहब जब तेलंगाना मूवमेंट में फर्स्ट ज्वाइन किए थे, फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं उनको, तो जब से वो इस चीज़ को तहरीक को जुड़ते रहे। इख्तिताम से खबरें डालते हैं आज के सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में CM KCR की क़यादत में महकमे R&B के तहत हैरत अंगेज तरक्की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में R&B ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। 2000 रुपए की नए नोट वापस लेने का RBI ने किया ऐलान। शहर के एलसापल्ली दुबा में वाईकुंठा धामम तामीरी कामों का अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। फॉर्म नंबर 8 की खानापुरी करते हुए आपके घर का नंबर अपडेट करें। कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में वोटर फहरिस्त की तनख्वाह के लिए सियासी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से BRS अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।